کہ جتنی محبت کا اظہار ہم باقی ہستیوں کے لیے کرتے ہیں والدین کے لیے نہیں کرتے. والدین سے محبت جتاؤ. ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں, اپنے فرض کی بات نہیں کرتے. میں نے آج اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے, تو میں نے ان کا وہ حق ادا کر دیا جو کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم نے کچھ نہیں ادا کیا. والدین کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آپ اسی طرح سے اسی طرح قریبی رشتہ دار کریں جس طرح کہ وہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں, تو کچھ نہ کچھ آپ کا وہ حق ادا ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں آج ایک منفرد انٹرویو کے ساتھ میں علی رحمان خالد حاضر خدمت ہوں. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ویسے تو کئی برسوں سے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہیں, لیکن آج ہم نے انہیں خاص طور پہ اس لیے دعوت دی ہے کیونکہ مدرز ڈے کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے, اور ہم چاہ رہے تھے کہ مدرز ڈے پہ خصوصی آپ کو یہ پروگرام تحفے کے طور پہ دیا جائے جس میں ہم وہ باتیں ڈسکس کریں اور وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جن کا تعلق براہ راست ماں کے ساتھ ہے. یعنی ماں کے ساتھ جو ہماری محبت ہے, ہماری ایک عقیدت ہے, ہماری ایک وابستگی ہے, اور خاص طور پہ جو ایک چیز ہے کہ ہم شاید اپنے باقی رشتوں میں, بہن بھائیوں میں, دوستوں میں یا میاں بیوی میں, ان رشتوں میں ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن والدین کی جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ ماں کی, تو کہیں نہ کہیں ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پاتے. تو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ماں کے نام سے. ویسے تو ان کی کئی تصانیف ہیں اور ریسرچ آرٹیکلز ہیں, لیکن اس میں سے ایک نمایاں کام ان کی یہ کتاب ماں ہے. اس میں انہوں نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور بھی بے شمار چیزیں بتائی ہیں. بنیادی طور پہ تو یہ ایک استاد ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لندن کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. اس سے پہلے انہوں نے فاطمہ جناح جو ہے وہ یونیورسٹی سے, کالج سے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گریجویشن ماسٹرز کیا. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماں پہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی, اس کی کیا وجہ تھی, اور جو ہم اظہار نہیں کر پاتے اتنی عظیم المرتبت ہستی سے محبت کا, اس کی کیا وجہ ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور بحیثیت اولاد ہماری ماں کے ساتھ ہمارا رویہ ان کی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے, اور پھر بالآخر جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے وہ اپنی والدہ کے لیے, ان کی خوشی کے لیے, ان کے ثواب کے لیے یا ان کو کیا دے سکتے ہیں, کیا ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے اس چیز کا تدارک کیا جا سکے جو اپنی زندگی میں وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے. السلام علیکم ڈاکٹر بشرا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ. میم, میں آغاز میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم اپنی ماں کو تحفے میں, ایک انسان اپنی ماں کو تحفے میں کیا دے سکتا ہے؟ بہت اچھا علی صاحب, آپ نے میرے دل کی بات کی, اور جیسا بھی آپ نے یہ بات کہی کہ میں ماں کے حوالے سے, تو ماں کے لیے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا ماں کے قدموں میں نچھاور کر دیں تب بھی کم ہے. اور ماں تو وہ ہستی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے بعد جس ہستیوں کا احترام لکھوایا وہ والدین ہیں. بالکل. اور اس سے تو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جس میں انہوں نے والدین کے رتبے کو اجاگر کیا. تو جب ہم اس بات پہ آتے ہیں تو پھر کسی بات کی شک کی گنجائش نہیں رہتی, اور نہ ہم اس چیز کے لیے کوئی بات مزید اس سے زیادہ کر سکتے ہیں کہ ہم جتنا پیار, محبت, احترام, رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اس کے مطابق ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, ان کا خیال رکھیں, اور جو کچھ وہ ہمارے لیے بچپن سے لے کے اب تک وہ کرتے آ رہے ہیں, جب اب ایک ٹائم آتا ہے کہ ہم ان کو وہ ساری محبت وہ لوٹائیں, واپس کریں. تو ہم جتنا بھی ان کے لیے کریں کم ہے. میم, ہمارا پروگرام تو آج مدرس ڈے کے حوالے سے ہے, خصوصی طور پہ جو ہمارا پروگرام ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ماں جیسی عظیم ہستی کو ہم ایک دن پہ محدود کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جہاں تک یہ خیال ہے کم از کم چلیں مدرس ڈے کے حوالے سے ایک اس طرح کا اچھی بات آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کو نہیں ایک شعور ہوتا تو آپ جیسے اور پروگرام جب پوری دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی سی ہم سینسٹائز کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے, اور ان کو ہم ان چیز کو, ان کے تاروں کو چھیڑ سکتے ہیں. تو اپنی جگہ یہ چیز اہم ہے, مگر بحیثیت مسلمان ہمارے لیے تو ہر دن ماں کا دن ہے, ہر لمحہ ماں کا لمحہ ہے, اور ہر محبت ماں کی محبت ہے. اچھا میم, یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے باقی رشتوں میں خاص طور پہ اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو, میاں بیوی کا تعلق ہے,
تو وہ اس کے اظہار کے لیے کئی طریقے ڈھونڈتا ہے, کوئی شاعری, کوئی تصنیف, کوئی لفظوں کا چناؤ, کوئی خطوط اور ایسے ایسے الفاظ جن کا کوئی جوڑ نہ ملے. لیکن جب بات والدین کی آتی ہے یا جب ماں کے ساتھ محبت کی بات آتی ہے تو اس میں ہم اتنا ہیزیٹیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے والدین کو نہیں بتاتے کہ ہمیں بحیثیت ان کی اولاد ان سے کتنی محبت ہے, اور خاص طور پہ ماں سے ہمیں اتنی محبت ہوتی ہے پھر بھی ہم انہیں نہیں بتاتے, کیوں؟ بس یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں, بلکہ میں حیران ہوں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جو میرے دل میں تھی اور جو میری کتاب کو لکھنے کا سبب بنے. علی صاحب وہ تمام باتیں, وہ تمام جذبات, آپ احساسات آپ بیان کر رہے ہیں, میرے الفاظ. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ جتنی محبت کا اظہار ہم باقی ہستیوں کے لیے کرتے ہیں والدین کے لیے نہیں کرتے, اور میں سمجھتی ہوں یہ کرنا چاہیے. اور میری کتاب کا ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ, ایک ایک شعر اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے کہ ہم اظہار کر رہے ہیں. اور میں نے اس کو لکھنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ میں اولاد کو یہ بتاؤں کہ والدین سے محبت جتاؤ, ان کو پیار دو جس کے وہ مستحق ہیں, اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کی دنیا بھی بدل جائے گی اور آپ کے والدین کی دنیا بھی بدل جائے گی. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو مثال دوں کہ جب آئی واز ٹیچنگ ان کلاس, تو میری یہ ہمیشہ یہ ہوتی ہے جب میں کلاس میں لیکچر دیتی ہوں تو یہ سب ٹیچرز کے لیے یہ چیز میں سبق یہ دینا چاہوں گی اور ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ 2-4 منٹ 5 منٹ یہ اپنی ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کے لیے رکھیں اور آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں. تو میں نے ہمیشہ ایک چیز رکھی, تو ٹاپ آف دا لسٹ جو میرا ایک ٹاپک ہوتا تھا والدین کی محبت. شروع دن سے یہ میری ایک محبت, یہ میرا ایک شروع سے میرا الحمدللہ کہ یہ رہا ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک ٹائم اپنی کلاس کو, دیٹ واز اے فیمیل کلاس, تو میں نے ان کو کہا ساری بچیوں کو کہ آج آپ نے میرے ساتھ پرومس کرنا ہے اور جا کے اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے. وہ گئیں اور انہوں نے اپنے طور سے محبت کا اظہار کیا. نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے بتایا کہ سب کی ماں نے کہا خیریت حال کیا ہو گیا. اٹ مینس اٹ واز انیوژل, وہ ایسا نہیں کرتی, روٹین کا حصہ نہیں تھا, اور پھر وہ روٹین کا حصہ ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر کا ماحول ایک دم سے چینج ہو گیا, اور ایک محبت, ایک شفقت, ایک ریلیکس ماحول ہو گیا, اور ہم ایک اچھے اس کے اندر آ گئے. تو یہ چیزیں ہیں کہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میم, ہم نے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق بنانا ہو, کسی سے کوئی چیز لینی ہو, تو ہمیں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. کیا والدین سے ہمیں ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے تو ہم انہیں فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ان کی قدر نہیں کرتے؟ یہ سوال ایک لمحہ فکریہ بھی ہے ناظرین کے لیے, اور آپ سے سوال بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک ہوتا ہے علی صاحب کے گیو اینڈ ٹیک, فرض اور جو حقوق, جو پوری دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں, اپنے فرض کی بات نہیں کرتے. تو ہم والدین سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین بنے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اولاد کے لیے سارے حقوق ادا کرنے ہیں. لیکن یہاں ہمیں ایک بہت بڑی غلطی اور گیپ آ جاتا ہے جب ہم اپنے فرائض سر انجام نہیں دیتے, اور وہ ان کو, کیونکہ ہمارے حقوق والدین کا فرض ہے اور والدین کے جو حقوق ہیں وہ ہمارا فرض ہے. بالکل, تو ہم یہ چیز نہیں کرتے, یہ بہت بڑا گیپ ہے. اچھا میم, میں یہ چاہوں گا کہ جن لوگوں کے والدین حیات ہیں آپ انہیں بتائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کیونکہ جب ہم, میرے بھی الحمدللہ ابھی والدین حیات ہیں, لیکن اگر ہم کسی ایسے دوست سے ملیں یا کسی ایسے بڑے سے ملیں جو بتائے کہ ہمارے والد صاحب نہیں ہیں یا ہماری والدہ نہیں ہے, تو یقین کریں کہ وہ بات کرتے ہوئے نا اس کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوتے ہیں, اس کی فیلنگز ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ محسوس ہوتی ہے کہ شاید کوئی بہت قیمتی چیز اس نے گوا دی ہے. اچھا, ان کی زندگی میں بھی ہم نے اسے دیکھا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری طرح نارمل ہوتا ہے جیسے ہم ہیں, لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی بچھڑتا ہے تو وہ ایک جو ذمہ داریوں کا بوجھ اور ایک جس طرح آپ کہہ لیں کہ معاشرے کی جو ہے ایک تکالیف اور پریشانیاں جو معاشرے کی طرف سے ملنے ہوتی ہیں, اس کے درمیان ماں اور باپ جو ایک ڈھال کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, ایک ڈھال بنے ہوتے ہیں اور اولاد تک کوئی تکلیف نہیں آنے دیتے, کوئی اذیت نہیں پہنچنے دیتے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ساری سچویشن میں کتنی قدر کرنی چاہیے؟ بالکل, میں اس بات کے لیے جو یہ آپ نے کہا ہے یہ بھی بہت بچپن سے میرے دل کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ایسا نہیں کرتے. جس کا جواب آپ سوچئے گا کہ میں نے جب کبھی آٹوگراف دینے کی ضرورت محسوس ہوئی اپنے اسٹوڈنٹس کو, ایک زمانہ تھا کہ وہ آٹوگراف اچھا لگتا تھا سب کو تو ہم دیتے تھے, میں نے صرف اور صرف ایک جملہ لکھنا, بلیو ان می,
وقت اور والدین کی قدر کرو. سبحان اللہ. کہ یہ دونوں چیزیں ایک دفعہ جا کے واپس نہیں آتی. خوبصورت بات ہے. اچھا میم، اب ہم تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے سننے والے، اور یقیناً جن کے والدین اب حیات نہیں ہیں، تو وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ انہیں بھی اپنی ماں یاد آتی ہے، انہیں بھی اپنے والد یاد آتے ہیں. میں نے یقین کریں کہ ماں باپ کے نام پہ 50 60 سال کے بزرگوں کو، یعنی کہ جو کافی ایج کے لوگ ہیں، ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو خیال ہمارے والدین ہمارا رکھتے تھے یا ہماری ماں ہمارا رکھتی تھی، ویسا کبھی کسی نے نہیں رکھا. تو اب جن کے نہیں ہیں وہ کیا کریں، وہ ان کی قدر کیسے کریں؟ اس کے لیے پہلے تو یہ، جیسے ابھی آپ نے بات کی، تو یہ ریگریٹ آنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کی جتنی ہم نہیں کر سکتے، ہم ان کا ادا نہیں کر سکتے. بالکل. کہ جتنا بھی آپ نے اس کے بارے میں حدیث بھی سنی ہے اور کس طریقے سے سارے معاملات ہیں، کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے آج اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا ہے، تو میں نے ان کا وہ حق ادا کر دیا جو کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے کچھ نہیں ادا کیا. بالکل ایسا کچھ بھی نہیں کیا. تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ادا کر سکتے. مفہوم یہی ہے. جی ایسا ہی ہے. مگر اپنے تئیں اپنی کیپیسٹی میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کریں. لیکن کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں کرتے، پھر کیا ہوتا ہے، ریگریٹ رہ جاتا ہے. اور یہی میری کتاب میں جو میں نے آپ نے ابھی ذکر کیا ہے، اس کے اندر یہی موجود بات ہے کہ والدین کی قدر کرو ان کی زندگی میں. اور تاکہ جب والدین چلے جاتے ہیں، جو گیپ آ جاتا ہے، وہ ساری زندگی فل اپ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ابھی آپ نے کہا کہ ایک تو ان کی زندگی میں قدر کریں، جب چلے جاتے ہیں تو آپ کا یہ سوال ہے، تو پھر ہم ایک تو ہم ان کے لیے، ان کے یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے قریب رشتہ داروں کے ساتھ آپ اسی طرح سے جی اسی طرح قریب رشتہ دار کریں جس طرح کہ وہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں، تو کچھ نہ کچھ آپ کا وہ حق ادا ہونا شروع ہو جائے گا. دوسرے، آپ اپنے قول و فعل سے اتنے اچھے طریقے سے اپنے اعمال کو کر لیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اچھا میم، اب میں تھوڑا سا آپ کی کتاب کی طرف آؤں گا، کیونکہ ہم نے کافی اس پہ بات کی. آپ نے جو کتاب لکھی ماں کے نام سے، ویسے تو آپ کی نے بہت سارا کام اور بھی کیا ہے، لیکن یہ کتاب خصوصی طور پہ لکھنے کا کیا ویژن تھا، کیا مقصد تھا، اور کیوں آپ نے سوچا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتی ہیں جس پہ آپ گفتگو بھی کرنا چاہتی ہیں اور اس پہ آپ آگے بھی کام کرنا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے میں چاہتا ہوں آپ خود بتائیں اس کو. جی ایسا ہی ہے. کتاب کا جیسے میں نے آپ کو ابھی اپنا آٹوگراف کا بھی بتا دیا. اس کے علاوہ میں بہت چھوٹے ہوئے تھے، اگر میں چھوٹی سی جلدی سے بات کروں تو مجھے اپنے والدین سے بچپن سے بہت پیار تھا. میرے والد صاحب جب آتے تو میں بالکل چھوٹی اس ٹائم تھی، جیسے کہ بالکل ابھی بھی اسکول گوئنگ بھی نہیں تھی. تو میرا یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کا انتظار کر جاتی تھی کہ آپ وہ آئیں گے تو میں گیٹ کھولوں گی اور ان کے میں جوتے اٹھا کے تو میں پالش کروں گی. اسی طریقے سے والدہ صاحبہ سے بھی ایسی پیار، ایسی محبت، ایسی شروع سے میرے ساتھ ایک کچھ عجیب سا میرے ساتھ معاملہ تھا. یہ میرا چونکہ شروع سے ایک محبت تھی. اور پھر جب میں اپنے والدین کے ساتھ پھر میرا ایک چھوٹا سا کمپیریزن بھی رہتا تھا. میں کسی کو بھی کہیں دیکھتی تھی، سم ٹائم والدین شکایت کرتے تھے، کہیں سے گھر میں آتا نا بات کرنا کہ ہماری اولاد ہمیں اچھا نہیں سمجھ رہی یا ہمارا خیال نہیں کر رہی، وہ روتے تھے. تو یہ دل میرے اندر یہ بڑا گاؤ سا پڑتا تھا. تو یہ وجہ بنی کہ ادھر سے میرے اپنے ماں باپ کا پیار. دوسرا، جب میں دوسروں کی سٹوری سننا، کچھ پڑھنا، کچھ لکھنے پڑھنے کا شروع سے تھا، تو پھر مجھے ہوا کہ نہیں، مجھے یہ لکھنا چاہیے. بہرحال جو کتاب میں نے لکھی، اگر میں آپ کو تھوڑا سا اپنی ٹرو فیلنگ بتاؤں، اس سے پہلے میری یہ کتاب ہے سچ کہنا. اس پہ والد صاحب کے بارے میں بہت لکھا. جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے بارے میں بہت لکھا. تو میں نے لکھنے میں میں نے اس کو شائع کرنا اور اس کو پبلک کرنا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن جب میرے کولیگز نے دیکھا، انہوں نے کہا اتنا اچھا پیغام ہے اور آپ نے اس کو لکھا ہے تو اس کو پبلش ہونا چاہیے. ہوا، پبلش ہوا، لوگوں نے پڑھا، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کی زندگیاں بدل گئیں. تو پھر مجھے یہ کتاب ہوئی. اور آٹومیٹکلی یہ ہوا کہ جب میں نے بہت ہی محسوس کیا، جب میری والدہ میں ڈاکٹریٹ کے لیے لندن گئی تو پیچھے وہ رخصت ہو گئی، تو پھر وہ میرے سے چونکہ لکھنے لکھانے کا تھا تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں. تو پھر میں نے اپنی یہ کتاب لکھی اور اس کے 2 حصے ہیں، بلکہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، کیونکہ والدہ صاحبہ کے بعد 2012 میں میری والدہ صاحبہ چلی گئیں اور 2020 میں والدہ کی طرح ایک بڑی بہن جو ماں جیسی تھی وہ بھی چلی گئی. تو پھر یہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ ہے
کہ ماں جب ایجاد تھی، صحیح، اسین جب کائنات تھی. یہ ابھی جو ہماری گفتگو ہے اس کا وہ سارا حصہ پارٹ ہے، اس کے اندر لکھا. اور پیار جتایا، جیسے کہ پیار ہے میں نے لکھا اسی کے پہلے حصے پہ بات کرتی ہوں. میں نے لکھا چونکہ سب کی مائیں ہیں جو سانجھی ہوتی ہیں، میں نے لکھا سب کی مائیں حسین ہوتی ہیں، میری ماں بھی ہے چاند میرا. بہت خوبصورت. سب کی مائیں حسین ہوتی ہیں، میری ماں بھی ہے چاند میرا. ان کا نام تھا گل، نام گل تھا، گلاب کا پھول. سب کی مائیں حسین ہوتی ہیں، میری ماں بھی ہے چاند میرا. گل نام کی طرح اسم مسمہ، اس کا چہرہ گلاب سا چہرہ. صحیح. اور یہ میں نے ان کے سامنے پڑھ کے سناتی تھی، یہ میرا اظہار تھا ان کے لیے. میری کتاب 3 حصوں میں مشتمل ہے. ایک حصہ ہے ماں جب ایجاد تھی، حسین جب کائنات تھی. دوسرا حصہ ہے ماں جب ایجاد نہیں، حسین جب کائنات. تیسرا حصہ ہے کہ آپا جانے وہ داغ مفارقت دے گئی 2020 میں، اور وہ بڑی بہن تھی اور وہ ماں جیسی تھی. صحیح. اور یہ ان پہ سارا سلسلہ ہے. تو اب جہاں تک پیار محبت آپ کا پہلا سوال تھا جتانے کی بات ہے، تو میں نے اپنے بے شمار، اگر اس کتاب کے اندر دیکھیں میں بے شمار طرح بہت خوبصورت پیارے طریقے سے میں نے اپنی والدہ پہ لکھا ہے. اور ان کو میں نے جب لکھا ہے تو میں نے ان کو اس طرح میں لیا ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، خوبصورت بچہ، گول آپ بچہ. سنائیں، آپ کچھ سنائیں. جی سنا دیں. اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے میں نے ماں پہ لکھا ہے کہ ان کا نام گل تھا، تو میں نے لکھا ہے کہ سب کی مائیں حسین ہوتی ہیں، میری ماں بھی ہے چاند میرا. صحیح. گل نام کی طرح اسم مسمہ، اس کا چہرہ گلاب سا چہرہ. صحیح. اور پھر اس کے بعد میں نے ان کے لکھا ہے اب محبت کیا جتائی ہے میں نے. ماں تم کتنی خوبصورت ہو، ماں تم کتنی خوبصورت ہو، تم تو جنت کی حورت ہو. واہ. کیا اور مثال دوں، ایک گلاب کی صورت ہو. سبحان اللہ. یہ میرا سلسلہ ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو ماں دعائیں کرتی ہیں، بالکل ایسے وہ دعائیں تو آپ کہہ لیں کہ وہ تو پیچھا کرتی رہتی ہیں. ایسے. اب جو دعائیں چاہے ہم ان کی زندگی میں لیں، چاہے ہم ان کی زندگی کے بعد آپ ان کو کریں، لیکن ان کی زندگی کی اس طرح ہیں کہ میرا ایک شعر ہے کہ یہ ہوائیں کتنی حسین ہیں، یہ فضائیں کتنی حسین ہیں، کس قدر یہ دیکھو یہ مائیں کتنی حسین ہیں. یوں تو چلتا ہے شب و روز مناجاتوں کا سلسلہ، ماؤں نے جو مانگی وہ دعائیں کتنی حسین ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ماں سے محبت، یہ کتاب ماں کے محبت. اور جب لکھنے والوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ کتاب ہر ماں والے کے گھر میں ہونی چاہیے، تو لکھنے والوں نے جب یہ تبصرہ لکھا کہ یہ کتاب ہر ماں والے کے گھر میں ہونا چاہیے، تو کوئی غیر راستہ نہیں جو کہ ماں کے بغیر ہو. میں نے ایک اور ان کے لیے محبت جتائی ہے. ابھی میں وہ حصہ پڑھ رہی ہوں کہ ماں جب ایجاد تھی، حسین جب کائنات تھی میری. لیکن اس کے اندر دونوں مکس ہو جاتے ہیں. صحیح. ماں جب ایجاد نہیں، حسین جب کائنات نہیں. اس کے اندر میں نے یہی لکھا ہے میری شان میری ماں، میری جان میری ماں، تیرے بغیر ادھورا ہے میری جان میری ماں. تیرا عکسوں ورنہ میں کہاں میری ماں، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ میں جاؤں میری ماں، دھیرے دھیرے پکارو میں سنوں میری ماں، صحیح. ماتھے پہ ہاتھ رکھو میں سوؤں میری ماں، بہت خوبصورت. دعا ہے جنت میں تجھے ملی میری ماں. اچھا میم، آپ نے اپنی کتاب کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا، آپ نے مجھ سے تھوڑی سی کچھ چیزیں شیئر کی تھی کہ آپ آنے والے وقت میں کچھ ایسے کام کرنا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ اولاد کو بتایا جائے کہ والدین کی قدر کس طرح کرنی چاہیے. اس حوالے سے آنے والے وقت میں فیوچر میں آپ کی کیا کوشش ہے، کیا کاوش ہے؟ بیسڈ آن جو میرے ریویوز لکھے گئے ہیں میری کتاب ہے، اور بڑے بہت پائے کے اسکالرز، ایجوکیشنسٹ اور بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے میری کتاب کے اوپر لکھا ہے. اور جب ان سے بھی تبصرہ ہوا تو انہوں نے مجھے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ نے رکنا نہیں ہے یہ کتاب لکھ کے، کیونکہ اس کتاب میں جو آپ نے میسیج دیا ہے نئی نسل کے لیے وہ بہت اہم ہے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں. کیونکہ آج کل جو تھوڑا سا سناریو ہو گیا ہمارا، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور جو جتنی بھی ہمارے معاملات دوسرے چل پڑے ہیں، اس کے والے سے ہم تھوڑے سے والدین سے یوتھ دور ہوتی چلی جا رہی ہے. تو آپ نے اس چیز کو رکنا نہیں ہے اور آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. تو پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور انہوں نے یہ بھی کہ یہ کتاب ہر لائبریری میں ہونی چاہیے تاکہ یوتھ پڑھے اور اس سے سبق حاصل کرے. تو میرا پریکٹیکل میرا یہ چیز بنی ہے.
اور میرا کل بھی ایک ایجوکیشنسٹ سے ہمارا ہم نے ایک فورم سا بنایا ہے جس کے اندر ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یونیورسٹیز میں جا کے سیمینار کرنے ہیں. صحیح. یونیورسٹیز میں جا کے اس کتاب پہ ہم نے پروگرام کرنے ہیں, نئی نسل کو بٹھانا اور ان کو ایڈریس کرنا ہے, اور ان کو جس طرح ہم فیکلٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اس طرح ہم نے اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے. ان کی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے ہم نے اس کتاب کو بیس بنا کے چلنا ہے, کیونکہ اس کے اندر جتنا جب ہم ان سے بات کریں گے کہ اگر با ادب با مراد اگر آپ زندگی میں کہیں جانا چاہتے ہو آگے, تو سب سے پہلے اپنے والدین کی قدر کرو, ان کا احترام کرو, ان کے رتبے کو سمجھو, اور ان کو جتنا ان کے حقوق ادا ہو سکتے ہیں ان کو ادا کرو, تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہوں گے. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کا جو کام ہے, ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیکچرز میں ایتھیکل ویلیوز, مورل ویلیوز پہ کافی زیادہ بات کرتے ہیں, اور والدین کا احترام, مطلب ہم تو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ پریکٹیکلی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جیسے کوئی بہت اہم شخصیت ان کے پاس آئے اس سے بھی زیادہ شاید وہ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں. تو آپ ان کے کام کو, ان کی کتابوں کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, میرا ایک ملاقات میری تھی ان سے, اور جب میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں بھی والدین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, اور یہ بہت اچھا یہ ہے کہ جتنی وہ اپنے اس مقام تک پہنچے ہیں, میں سمجھتی ہوں ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے. دوسرے جتنا انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور جتنی یوتھ کو ویلیوز اور جتنا اچھی ایک فلاحی کام کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی جواب نہیں ہے, بہت زبردست ہے, ایکسیلنٹ ہے. اب جہاں تک ہم ایجوکیشنسٹ ہیں ہمارے بات کرنا چاہیں گے, تو مجھے ان کا یہ پروگرام بھی بہت اچھا جو ہے وہ ہے کہ تعلیم ممکن کے حوالے سے جو آپ ابھی پروگرام چلا رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کی گرومنگ, ان کی پرسنالٹی کی گرومنگ کر رہے ہیں, اور ان کو اسکالرشپ جو قاسم شاہ فاؤنڈیشن ان کو اسکالرشپ دے رہی ہے, میں سمجھتی ہوں یہ بہت زبردست کام ہے. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کام جو آپ انجام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بشریٰ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ نے اپنی کتاب میں سے اشعار بھی پڑھے, اور میں ناظرین آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں, کیونکہ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ان کے چہرے پہ وہ اداسی دیکھی ہے, جو والدین کے جانے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی نعمت کی, شاید اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی. تو جن کے والدین حیات ہیں, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا کرے. تمام والدین کے لیے دعا ہے, اور جن کے اب اس دنیا میں حیات نہیں ہے, ڈاکٹر صاحبہ کے والدین کے لیے بھی خصوصی دعائیں مغفرت, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اور تمام وہ لوگ جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جن کے والدین نہیں ہیں, جو اس درد کو, تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں, اللہ ان کو صبر عطا فرمائے, صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, اور ان کے لیے راحت کا سامان پیدا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.